بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کو ہمارے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اس امید سے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے انشاءاللہ۔ ہماری آج کی ویڈیو ایک سبق آموز واقعے کے متعلق ہے۔ اس ویڈیو کو خواتین ورکنگ ویمن خاص طور پر آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہم آج جو واقعہ آپ سے شیئر کریں گے اس کو سننے کے بعد آپ کو اپنی ورک پلیس یا کسی بھی مشکل صورتحال میں مدد ملے گی انشاءاللہ۔ یہ بات ہے 1999 کی سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی جس کی عمر لگ بھگ 25 سال تھی اور انتہائی پرکشش اور لائق لڑکی تھی۔ اس لڑکی کے گھر میں بیماری و مفلسی نے جیسے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ والد شدید بیمار اور بزرگ تھے، بھائی جوان تھا مگر بدقسمتی سے وہ بھی معذوری کا شکار تھا اور چل نہیں سکتا تھا، اور 2 بہنیں تھیں جو ابھی چھوٹی تھیں۔ والد کی پینشن سے درگزر ہو رہا تھا، کبھی فاقے، کبھی مالک مکان سے کرائے میں تاخیر پر تخت کلامی۔ ایسی تھی زندگی جیسے بس مرنے کے بعد ہی کہیں سکون آئے۔ ان سب مشکلات کے ساتھ ساتھ اس فیملی کی اچھی بات یہ تھی کہ سب نمازی اور پرہیزگار ماپردہ تھے، دین اسلام کا دامن مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ یہ لڑکی ماسٹرز کر چکی تھی اور بے شمار رشتے ٹھکرا چکی تھی۔ اس لڑکی کو اندازہ تھا کہ یہ جتنے بھی رشتے آئے ہیں یہ صرف اور صرف اس کی خوبصورت جوانی کی وجہ سے آئے ہیں۔ بہرحال اس لڑکی نے یہ سوچ رکھا تھا کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گی، کیونکہ اس کی شادی کے بعد گھر اور خاص طور پر معذور بھائی کی دیکھ بھال کون کرے گا۔ یہ فکر اس کو لاحق تھی۔ اب ترک شادی کا فیصلہ کیا تو ساتھ یہ بھی سوچا کہ میری تعلیم میرے کس کام کی، کیوں نہ نوکری ہی کر لوں۔ یہ بات اپنے والد سے کی تو والد صاحب نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ بیٹا، ہمارے معاشرے میں کام کرنے والی خواتین کا پردہ قائم نہیں رہتا، بس ہم یوں ہی زندگی گزار لیں گے، اللہ مالک ہے، بس بیٹا میرے سامنے رہو، آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، آپ کو ہی دیکھ دیکھ کر جی رہا ہوں۔ اور اس کا والد زاروں قطار رونے لگا۔ بیٹی باضد تھی اور اپنے والد کو مناتی رہی اور آخر کار اس لڑکی کو جاب کرنے کی اجازت مل گئی۔ لڑکی ذہین تھی اور نیک بھی۔ اب پرابلم یہ تھی کہ نوکری کہاں کروں اور ملے گی کیسے۔ یہ پریشانی اس نے اپنی ایک سہیلی کو بتائی۔ سہیلی نے حوصلہ دیا اور کہا کہ میری بھائی کا جو سکول ہے وہاں ٹیچنگ کر لو۔ یہ کہہ کر سہیلی نے اپنے بھائی کو کال کی اور بھائی تو ایسے راضی ہو گیا جیسے وہ پہلے سے اس انتظار میں تھا کہ کب ایسا ہو۔ اس وجہ سے تھوڑی پریشانی سی ہوئی مگر پھر سوچا کہ کام کرنا ہی ہے تو ٹیچنگ ہی صحیح۔ پھر کچھ عرصہ ٹیچنگ کی اور تھوڑے بہت پیسے جمع کیے، اور ایک دن وہی ہوا جس وجہ سے یہ لڑکی پریشان ہوئی تھی کہ اچانک سے کیسے نوکری دی گئی۔ سہیلی کے بھائی نے، جو اس کا پرنسپل تھا، نے اس کی زلفوں کا اسیر ہونے کا اظہار کیا اور اس کی آنکھوں سے جیسے ہوس ٹپک رہی تھی۔ تنخواہ بڑھانے کی لالچ دی۔ وہ جانتا تھا کہ لڑکی مجبور ہے، کچھ بات بن جانی ہے، مگر لڑکی انتہائی ہوشیار اور صوم و صلات کی پابند، ایسی باحیا تھی کہ ایسا کوئی غلط کام کرنے کا کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اور آخر کار وہ نوکری ہوس کی نظر ہو گئی، کیونکہ پرنسپل صاحب کو اس لڑکی کی قابلیت سے کوئی غرض نہیں تھا۔ اس لیے اس نے بھی جب دیکھا کہ بات نہیں بن سکتی تو اس لڑکی کو روکا نہیں اور گھر پر وہ جمع شدہ رقم کچھ عرصے تک خرچ کی اور ساتھ ساتھ دوسری نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ اس دفعہ کسی کا سہارا نہیں لیا، کچھ پیسوں سے ایک سمارٹ فون خریدا اور آن لائن جاب ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک بہت بڑے آفس میں اچھی خاصی تنخواہ پر نوکری ملی۔ مگر پرابلم یہ تھی کہ نوکری کے لیے اسلام آباد آنا تھا اور گھر والے سیالکوٹ میں۔ بس آخر فیصلہ کیا کہ بیمار باپ معذور بھائی ہے، کام تو مجھے ہی کرنا ہے، اور انٹرویو کے لیے اسلام آباد آن پہنچی۔ اچھا انٹرویو ہوا، جاب آفر ہوئی۔ اسلام آباد ہی میں کسی غرض ہاسٹل میں رہی، 2 ماہ جاب کی۔ ایک دن اچانک جیسے اس لڑکی پر آسمان ہی ٹوٹ کر گر پڑا جب اس کو کال آئی اور اطلاع ملی کہ اس کے والد صاحب غربت و بیماری سے لڑتے لڑتے اللہ میاں کو پیارے ہو گئے۔ باس کو کال کی، ساری بات بتائی اور کچھ پیسے آفس سے لون لے کر گھر آئی۔ سارا کفن دفن کرایا۔ پہلے ہی مشکل زندگی تھی، ایک باپ تھا جس کے ہونے کا احساس بھی نہیں رہا۔ بھرے دل کے ساتھ اب یہ فیصلہ کیا کہ بوڑھی ماں، معذور بھائی اور چھوٹی چھوٹی بہنوں کو کس کے سہارے چھوڑ کر واپس اسلام آباد جاؤں۔ بس والدہ سے بات کی کہ ہم سب اب اسلام آباد جائیں گے۔ اب ہاسٹل لائف کو چھوڑ کر کرائے کے گھر کا بندوبست کرنا تھا تاکہ پوری فیملی ساتھ رہے۔ پہلی آفس سے لون لیا تھا، اب مزید لون کے لیے باس سے بات کی، ساری مجبوری بیان کی، لون ملا، گھر کرائے پر لیا اور اسلام آباد شفٹ ہو گئے۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ جناب باس صاحب نے بھی وہی ہوس دکھلائی جو پرنسپل نے دکھائی تھی۔ وہاں سے تو جاب چھوڑ دی تھی، یہاں سے جاب چھوڑنا ممکن نہ تھا، کیونکہ لون بھی لیا ہوا تھا اور اسلام آباد میں فیملی کے ساتھ رہنا بھی بنا جاب کے ممکن نہ تھا۔ اب
کیا تھا کہ باس روز ہوس کی نظریں ڈالتا اور اس لڑکی کی زندگی جیسے عذاب بن کر گزرنے لگی۔ باس اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ یہ لڑکی جاب نہیں چھوڑ سکتی اور سوچتا تھا کہ آخر مجبور ہو کر خود کو میرے حوالے کر دے گی، مگر اس ہوس کے مارے باس کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ خوبصورت لڑکی بہت غیرت مند اور تہجد گزار تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور ایک دن اس لڑکی کو امریکن ایک کمپنی سے جاب آفر ہوئی تو سوچا کہ اس ملک میں تو سب ہوس کے مارے ہیں، کثرت آزمائی اور ملک میں جا کر لوں۔ لون کسی سے ادھار لے کر چکایا اور ہوس کے مارے باس کی نوکری چھوڑ کر اور ماں بہن اور بھائی کو ایک آیا کے حوالے کیا اور ایک دن امریکہ چلی گئی۔ اب وہاں پھر سے ہاسٹل لائف گزارنے لگی۔ پیسے اب اچھے بھلے کما رہی تھی، بس فکر تھی گھر والوں کی۔ اب اس نے 2 مزید آیا رکھ لی تاکہ وہ گھر والوں کی خدمت کرے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہاسٹل کے ایک لڑکی کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ رات گئی لڑکی اپنے ہاسٹل کے اس سہیلی کو لے کر ہاسپٹل روانہ ہوئی۔ رات کافی ہو چکی تھی، اب اس کو گھر بھی جانا تھا۔ بس اللہ کا نام لے کر ہاسپٹل سے ہاسٹل کی طرف چل پڑی۔ راستے میں سنسان جگہ آئی تو اس اللہ کی نیک لڑکی نے آیت الکرسی اور 4 کل پڑھنا شروع کر دی۔ اتنے میں ایک نوجوان جو نشے کا عادی لگ رہا تھا سامنے سے آیا۔ اس لڑکی نے اب بس آیت الکرسی زور زور سے پڑھنا شروع کی اور چلتی رہی۔ وہ نوجوان اس کے قریب آیا، کچھ سوچا اور چل دیا۔ اب اس لڑکی نے سکھ کا سانس لیا اور جیسے تیسے ہاسٹل آ گئی۔ جب دروازے سے اندر داخل ہونے لگی تو اس کے ساتھ جو روم میں دوسری لڑکی رہ رہی تھی، اس کی آواز اس کے کانوں کو لگی، جو کسی کو کال پر کسی کو اس لڑکی کا بتا رہی تھی کہ اس نے تو ایسے کپڑے پہنے ہیں، لگتا ہے تم نے کسی اور کی جان لے لی۔ یہ سن کر لڑکی وہیں رک گئی اور حالات کے نزاکت کو سمجھتے ہوئے دبے پاؤں واپس مڑی۔ یہ لڑکی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی سمجھدار بھی تھی۔ وہ سیدھی پولیس اسٹیشن گئی اور سارا معاملہ بتا دیا۔ وہاں اس لڑکی کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جس جگہ وہ ایک نوجوان سے ڈر رہی تھی، ٹھیک اسی جگہ کسی نے ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو جان سے مار دیا۔ اب جب پولیس کو یہ بات پتہ چلی کہ اس کے ہاسٹل کی روم میٹ کسی کو کال پر ایسا بول رہی تھی تو پولیس فوراً وہاں پہنچی اور اس کی روم میٹ کو گرفتار کیا اور اس کو کہا کہ اسی نوجوان کو کال کر کے یہاں بلاؤ تاکہ اس کو گرفتار کیا جا سکے۔ اب کال ملی اور وہ لڑکی بولی، مجھ سے فوراً ملو، ضروری کام ہے۔ اس نوجوان کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ نوجوان ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہاں آیا اور پولیس نے اس کو ہاسٹل میں داخل ہوتے ہی دبوچ لیا۔ وہ نوجوان شدید نشے کی حالت میں تھا اور بس یہی کہتا رہا کہ تم سب مارے جاؤ گے۔ اب اس لڑکی سے رہا نہیں گیا اور اس نے اس قاتل سے پوچھا کہ تم میرے قریب آئے مگر مجھ پر حملہ نہیں کیا، وجہ کیا تھی؟ اس نوجوان نے کہا، ارادہ میرا یہی تھا مگر تمہارے لیفٹ اور رائٹ جو 2 باڈی گارڈز تھے، ان کے ہوتے ہوئے میں تم پر حملہ کیسے کر سکتا تھا؟ وہ لڑکی بے اختیار رو پڑی اور اللہ کے حضور شکر ادا کرنے لگی اور کہنے لگی، اللہ کے کلام میں کتنی طاقت ہے، آج یقین آیا۔ پھر جب تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ اس لڑکی کی روم میٹ اس نیک لڑکی کے حسن کی وجہ سے اس سے بہت جیلس تھی اور اس نے جیلسی میں آ کر اپنے دوست کو اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کر کے جان لینے کا کہا۔ اللہ پاک کے کلام نے دینداری اور تہجد گزاری نے کیسے اس لڑکی کی ہمیشہ حفاظت کی۔ ایسی اور بہت ساری ہماری بہنیں ہیں جو کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہوس کا شکار ہو رہی ہیں یا جان سے ہی چلی جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے، آمین۔ اگر آپ بھی چاہتی ہیں کہ ایسے ہی 2 گارڈز ہر وقت آپ کی حفاظت کریں تو پاک دامنی، تہجد گزاری اور اللہ کے کلام کو ہر وقت جاری رکھیں۔ اور آخر میں ایک سوال جس کا جواب آپ کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں کہ وہ جو 2 گارڈز تھے لڑکی کے ساتھ وہ کون تھے؟ آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔